دیکھنا صحیح وہ کتنا ہینڈسم ہے. وہ اپنے بھائی کو بتا رہی ہے اور وہ بی ایف بھی اس کا کوئی نیا ہی بنا ہوگا جو بھی بتا رہی ہے کہ برا نے پہلے پچھلا بےغیرت نہیں دیکھا ہوئے گا. قبلہ ان لوگوں کو ہم مسئلہ ختم نبوت سمجھانے کی بات کر رہے ہیں جن کے کپڑے ان کے والدین گھر سے سیدھے پہنا کے ان کو گھر سے باہر نکال نہیں پائے. قبلہ ہم کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ وقاص بھائی یقین مانے میرا سر مطلب وہ دکھنے لگ گیا تھا اس دن. میں خوف میں مبتلا ہو گیا تھا کہ یار ان لوگوں کو ان لوگ ہاں اس عمران خان نے نا ایک بات جو کی تھی کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو, یہ جہاد ہو رہا ہے, فیملیز آئیں گی اور انجوائمنٹ ہوگی. یقین مانے یہ وہی لوگ مسلمان تھے میرے سامنے اس دن. میں کیونکہ میں نے وہاں پہ یہ سب چیزیں آبزرو کی ہیں نا تو میں اپنی آبزرویشن بتا رہا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن یقین مانے ان لوگوں کو اسی لیے خان پسند ہے. ہر چیز ہمیں ہمارے مطلب کا اسلام چاہیے. کہتا وہ کل وہ لمز کے پاس وہ کاکڑ پہنچا نا وہاں پہ, تو لمز کے جو آگے وہ چورے چوریاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنی مرضی کے سوالات جب ان سے کیے نا, وہ کہ بھی آپ 50 منٹ لیٹ کیوں آئے, تو نیچے جو پی ٹی آئی کے ہمارے ورکرز ہیں نا وہ کہنا شروع ہو گئے, کہتے کہ جناب یہ ہے وہ تعلیم جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بتا کے گئے ہیں, یہ ہے وہ مطلب اویئرنیس جو علامہ اقبال دینا چاہتے تھے. میں حیران تھا کہ یہ والی وہ اویئرنیس ہے جو علامہ اقبال دینا چاہ رہے تھے. اب جنہوں نے ایک علامہ اقبال کی تعریف علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے, ایک علامہ اقبال کی تعریف پی ٹی آئی نے کی ہے, ایک علامہ اقبال کی تعریف نون لیگ نے کی ہے, ایک پیپلز پارٹی نے کی ہے. پیپلز پارٹی تعریف کرتی ہے علامہ اقبال کی تو وہ ہیلوئن منا رہی ہے, اس کی شادی وہ جو ایک بےغیرت قسم کی عورت ہے وہ ہیلوئن یہودیوں کا ایک تہوار ہے وہ منا رہی ہے, وہ ٹویٹر پر اس کی بھی تصاویر چل رہی ہیں. جیسے علامہ اقبال کو نون لیگ نے پڑھا ہے تو انہوں نے ممتاز قادری کو پھٹے لگا دیے. جیسے ہی علامہ اقبال کو عمران خان نے پڑھا ہے تو آسیہ ملونہ کو اس ملک سے فرار کروا دیا جاتا ہے, اور جیسے ہی خادم حسین رضوی نے پڑھا ہے تو 160 تحریک کے شہید کر دیے جاتے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ہی اقبال کو 4 بندوں نے پڑھا ہے, چاروں کی ڈیفینیشن اپنی اپنی ہے. تو قبلہ میں نہیں سمجھ پایا کہ کن لوگوں سے ہمارا مطلب کبڈی کے میدان میں کبڈی کھیلنے آ رہا ہوں, آگے سے کوئی کرکٹ لے کر آ رہا ہے. اب بتائیں کہ کبڈی کے میدان میں کرکٹ کیسے کھیلیں گے, اور کرکٹ کے میدان میں آپ ہاکی لے کے چلے گئے ہیں. تو ہمارا مقابلہ جن لوگوں سے ہے نا, میں کچھ دن پہلے جب ہم نے نا یہ ابھی فلسطین کی جنگ شروع ہوئی, یقین مانے فلسطین کی جنگ شروع ہوئی ہے ابھی برائے, تو فوری طور پہ اپنا میرے دوست احباب کچھ جو دوسری جماعتوں کے ہیں وہ کہنا شروع ہو کہ ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کا بنتا ہے. میں کہ یار ہمارا بنتا ہے, ہمیں مینڈیٹ کیوں نہیں دیتے؟ ہمارا بنتا تو ہے, ہم نکل رہے ہیں. تو ہم نا فوری طور پر نکل آئے, مطلب جیسے قائد محترم کا حکم آیا ہم پورے پاکستان میں نکل آئے. اب جس دن نکل رہے تھے ان میں سے کچھ دوست کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب مینوں یہ دسو خانپور دے وچ نکلن نال یا رحیمر خان دے وچ نکلن نال کوئی فائدہ ہوئے گا؟ اچھا یقین مانے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ وہ بابا جی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ منافقوں کی نا اپنی ترجیحات ہوتی ہیں, یہ راضی نہیں ہوتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا سامان لے آئے تو یہ منافقین کہنے لگے کہ ریاکاری ہے, اور حضرت ایوب وہاں پہ لے کے آ گئے 1 کلو کھجوریں, تو کہا کہ اللہ کو تمہاری 1 کلو کھجوروں کی ضرورت کی ہے. بابا جی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا ان کی اپنی ترجیحات ہیں, یہ راضی نہیں ہوں گے کسی بھی چکر سے. تو وہی کام ہوا کہ انہوں نے اپنا کیا کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے لیے آپ خانپور میں نہ نکلیں, فلسطین کے لیے آپ فلانی جگہ پہ نہ نکلیں, فلسطین کے لیے آپ اسلام آباد مارچ کریں. اچھا جی قائد محترم نے اعلان کر دیا. میں نے کہا جی قائد محترم نے اعلان کر دیا. کہتے اعلان تو کر دیا, نکلنا کب ہے؟ اچھا جی نکلنے کی بھی ڈیٹ آ گئی 5 تاریخ کو. جب میں نے کل وہ پوسٹ ان کو سینڈ کی تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہون نکلن دا کی فائدہ. میں نے کہا جی اب جنگ ختم ہو گئی ہے. نہیں جی اب اتنی دیر سے نکلنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ قبلہ منافقوں نے ہمیشہ الٹ چلنا ہے. جن لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں ہم باتیں, یقین مانے میں بالکل شوق نوں ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر کہ یہ کیا چاہتے ہیں.
یہ کیا ہاں